اسلام آباد بار ایسوسیشن نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا. اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بلایا اور بھی کئی لوگوں کو مدعو کیا. اس میں کافی لوگوں نے تقاریر کی. کچھ تقاریر تو عقل سے اور شعور سے اور سمجھ سے آ رہی تھی، بلکہ لو ایوریج تھی، لیکن 2-3 تقاریر جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں اور ان پر بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے اور ان سے آپ کو کافی چیزیں سمجھنے میں بھی آئیں گی کہ پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ تقریر جو اس سیمینار میں ہوئی وہ ایاز امیر صاحب کی ہوئی. یہ ایک سیاسی ورکر تھے، یہ مسلم لیگ نواز میں رہے، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر ان کی اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ انہوں نے کافی میڈیا میں بھی کام کیا اور لوگ ان کو جانتے بھی اور پہچانتے بھی ہیں. تو ان کی تقریر جو ہے ایک طرح کا انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر کے عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ کو بھگو بھگو کے ہم کیسے بتا سکتے ہیں. سوری، وہ کہتے ہیں بھگو بھگو کے مارنا. تو انہوں نے بہت عمران خان صاحب کو بتایا، لیکن عمران خان صاحب اس پر ہنستے رہے بجائے اس کے کہ وہ بات ساری شرمندگی کی تھی. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جو سیمینار میں ہوا. آپ رجیم چینج لکھ کے نیٹ پر ایکسپلور کریں تو آپ کو وہ 2-2.5 گھنٹے کا سیمینار آپ کے سامنے آ جائے گا. عمران خان صاحب سے ایاز امیر صاحب نے جو سوال پوچھا کہ آپ نے جو پراپرٹی ڈیلر کے حوالے پاکستان کو کر دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانون کیسے بنا دیا اور کس وجہ سے بنایا. خیر، وہ ابھی کل ان پر ایک حملہ بھی ہو چکا ہے جس کی کئی ایک کڑیاں کہیں اور جا کے ملتی ہیں. تو عمران خان صاحب اس موقع پر ہنستے رہے بجائے اس کے کہ وہ اس پر شرمندہ ہوتے کہ ان کو کیسے بتایا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے بھی شاید کسی اور چیز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں ہنس رہے تھے. اس کے ساتھ پاکستان کے ایک سفارتکار ہیں شمشاد احمد خان صاحب، جنہوں نے انڈیا میں اور دوسری جگہوں پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے اس امریکی سازش کے تمام بیانیوں کو بھگو بھگو کے ایسے ختم کیا اور عمران خان صاحب کو سمجھایا کہ یہ بیانیاں آپ کا درست نہیں، کیونکہ امریکہ یا کوئی بھی جو اس طرح کی عالمی طاقتیں ہیں وہ کسی کے خلاف سازش نہیں کرتی ہیں. انہوں نے رنجیت سنگھ کا ذکر کیا کہ لاہور میں وہ ایک نوجوان کی صورت پھرنے کے لیے آتا تھا. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، بلکہ مغلوں کے دور سے بھی پہلے کی، جب مغلوں کی یہاں حکومت نہ تھی پنجاب میں، تو اس وقت کا ذکر وہ کر رہے تھے. رنجیت سنگھ ایک نوجوان کوئی 15-16 سال کا، جب وہ لاہور کی مضافات میں آتا تو لاہور کے جو رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اس پر قبضہ کیوں نہیں کر لیتے، ہم تمہارے لیے لاہور کے دروازے رات کو کھلے چھوڑ دیں گے اور تم آ کے قبضہ کر لو. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ رنجیت سنگھ نے نہ صرف لاہور پر قبضہ کیا بلکہ اس نے پنجاب کے اوپر اپنی ایک سلطنت بنا لی، حکمران ہو گیا. تو عمران خان کو وہ بتا رہے تھے کہ یہ سازش جو ہے یہ اندر سے ہوتی ہے، باہر سے اس کو کوئی نہیں کرتا. یعنی باہر سے وہ اندر والوں کو ملاتا نہیں ہے، بلکہ اندر والے پہلے، پنجابی میں کہتے ہیں چورا نالو پنڈ کالی، یعنی اندر کے لوگ جو ہیں وہ کالے ہوتے ہیں کسی کے خلاف سازش کرنے میں. اور پھر انہوں نے پنجاب کی اور اس پاکستان کے لوگوں کی تاریخ بتائی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ آپ جو ہے وہ غلط بیان فرما رہے ہیں، آپ کو اپنے بیان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جب اپنی تقریر یعنی جواب الجواب پر وہ آئے، کیونکہ آخری تقریر ان کی تھی، جیسا میں نے کہا کہ 3 تقاریر اس میں اہم تھی. عمران خان صاحب نے ان سب کا جواب دیا. ایک تقریر یہ، ایک ایاز امیر صاحب کی اور دوسری شمشاد احمد خان صاحب کی. تو عمران خان صاحب نے کسی صورت جو ہے وہ ایاز امیر صاحب کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے ساری وہ کہانی سنائی جو کہ وہ روز سناتے ہیں. میں 1971 میں انگلینڈ میں گیا، پھر میں انگریزوں کو سمجھ گیا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، میں نے وہاں کرکٹ کھیلی،
میں نے اپنا فلیٹ بنایا، پھر میں نے فلیٹ بیچا، یعنی وہ ساری رام کہانی جو ہر کوئی آنکھیں بند کر کے سنا سکتا ہے، وہ انہوں نے وہی ساری کہانی سنائی۔ نہ شمشاد صاحب کے اس تھیسس کا انہوں نے جواب دیا کہ جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے امریکی سازش کو ایک طرح سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، تو عمران خان صاحب نے اس کے رسپانس میں کچھ نہیں کہا۔ ایاز امیر صاحب کے بھی سوال پر کہ آرمی کی ایکسٹینشن آپ نے کیسے کی، پراپرٹی ڈیلرز کو پاکستان ان کے حوالے آپ نے کیسے کیا، کیوں کیا؟ آپ تو تبدیلی کی نوید تھے، لیکن آپ اسی کھاتے میں بہہ گئے جس میں بقایا سیاستدان بہہ چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس پر بھی کوئی جواب نہ دے سکے، بلکہ انہوں نے اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ تو اس کے ساتھ جو کم اہم تقاریر تھیں، اس میں بھی کچھ لوگوں نے کچھ راز اس طرح سے افشاں کر دیے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان اینکرز کو جو ٹی وی پر بیٹھ کے لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں کہ چور اور ڈاکو پاکستان کے کون تھے، یعنی جو آج اتحادی حکومت ہے اس کے تمام پارٹیوں کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مواد مہیا کر رہی تھی ان اینکرز حضرات کو، اور ان کو کہہ رہی تھی کہ تم ٹی وی پر بیٹھ کے ان سب کو چور اور ڈاکو مشہور کرو، تو یہ 4.25 سال تک ان کو مشہور کرتے رہیں، یعنی یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ اور اب یہی اینکر کہتے ہیں کہ اب آپ نے ان کو اقتدار میں لے آئے اور عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا۔ تو دوسری بات بھی انہوں نے تسلیم کر لی کہ عمران خان کو اقتدار میں وہی لائے جو ان کو چور اور ڈاکو کا مواد مہیا کر رہے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چور اور ڈاکوؤں کو لے آئیں تو ہم ان کی حمایت کیوں کریں، یعنی اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی حمایت کرو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے اور ان کی بات کو بغیر کسی تصدیق کے آگے بیان کر رہے تھے۔ تو اسلام میں تو یہی ہے کہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دیں۔ جب ملک کی تباہی کا سامان پیدا کرنا ہو تو پولیٹیکل پارٹیز کو دھکیلتے دھکیلتے کسی ایک کونے میں لے جائیں، پھر اس کونے میں آپ جو ہے وہ ملک کے لیے تباہی کا سامان اچھی طرح سے تیار کر لیں گے۔ جیسے کہ 1971 میں عوامی لیگ جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی تھی، اس کو دھکیلتے دھکیلتے ایسٹ پاکستان لے گئے اور یہاں ویسٹ پاکستان میں ایک پیپلز پارٹی رکھی اور دوسرا ولی خان گروپ جو ہے وہ NWFP اس وقت تھا، جو آج کل KPK ہے۔ تو ملک توڑنے میں آسانی ہو گئی، کیونکہ عوامی لیگ کو پاکستان جو موجودہ پاکستان میں اس میں کوئی سیٹ نہ ملی تھی، اور یہاں کی پارٹی کو اس وقت کے ایسٹ پاکستان آج کل کے بنگلہ دیش میں کوئی سیٹ نہ ملی تھی۔ تو یہی صورتحال اس وقت پاکستان کی چل رہی ہے کہ یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی ایک صوبے میں ہے، دوسری دوسرے میں ہے، تیسری تیسرے میں ہے۔ تو پاکستان کے حصے بکھرے کرنے میں اور پاکستان کے لیے حالات خراب کرنے میں یہی کام اس طرح کے لوگ جو کہ نا تجربہ کار ہوتے ہیں، دوسرے کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ تو ان سب نے اس طریقے سے ان پارٹیوں کو بدنام کیا، لوگوں کو بدنام کیا۔ تو اب ملک کس طرف چل رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے سوالات سوچنے کے ہیں اور دیکھنے کے ہیں۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں، یہ سیمینار دیکھنا اور اس پر سوچنا ضروری ہے، آپ اس کو دیکھیے، رجیم چینج کے نام سے نیٹ پر اویلیبل ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔